رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو؟ تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم، سلطنت عثمانیہ، سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، یہ معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھی۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی عبادت نہت، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی دم نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کے، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہے سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کی طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایننگ بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل ہیں۔ یہ خود چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس وقت۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس طرح کیا گیا۔ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، تو آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آبادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا بپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادی غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے ٹیلے تھے، وہ کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہے، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تفسیق کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے، المصر للمصریین، الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ عمرہ ہے دنیا کی
عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو بولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہوتا ہے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشور، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر۔ یہ تو ایک قوم ہے، سر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عربی۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت عمری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی۔ اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا، پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے دین میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے کہ گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پوچھے پھر پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ عمر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازمی۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابوبکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ سے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا، 2.5 لاکھ فوج لے کر
وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے سرد خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ کا، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت پوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید اب مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہے، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہے، یہودی عورتیں ہیں جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا اسلامک سوسائٹی نارتھ امریکہ، جس میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ صبر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہے، موبائل سینیگوگز ہے. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے کر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہ بھی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے گا، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلین اور بلین ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک یا کلو، اپنے کتے کو کھلا بلا کے موٹا کرو، کسی روز تم ہی کو کاٹے گا. آج وہ تو ہی نکاش. لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجیں آ رہی، اور وہاں پر 2.5 لاکھ سو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی. اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشین گوئیاں دیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہو. یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہے وہ سب ایک سب میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت کس کی؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نہ. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیابی جنگ، کیمیابی کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، اس کی کھلی دھمکیاں دی جا. کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے. اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. نمبر 8،
ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں پلنا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، نظام، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھڑا اور اربوں کا گھرا۔ سارے پیسے نہیں سے لے رہے، $12 بلین کا ایک چٹ لے کر گیا جیل بیکر۔ اندازہ تو کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ، میں بھی حیرت ہو گئی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی قوت امریکہ تباہ کن کو، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ قوسمی اربوں ہی کی ہو، انہی کا چھڑا انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے، وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔ بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں، ہمیں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی ریچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہے، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہے دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہوتے رہ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کی۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گروانے کے لیے اپنی جانیں دی۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجی جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں، اس صورت میں میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا۔ ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہے، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آرہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے، اس سے براڈر سطح پر کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے، ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائے۔ لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاور سے کے مفادات ہے، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں، لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر، اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے۔ پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائے اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائے۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے
وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہتے، اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا، لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمٹ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی، اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس وقت بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی، لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے پاکستان کی طرف، جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اس کی بھلائی ہے تو برائی ہے تو اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی۔ اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ شدید ترین خطرہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ بھارت حملہ کرے گا۔ مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ، 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں جو بھی تصادم ہے۔ اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی این سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی یا تقسیم ہوئی ہے، آج اسے سند دی جا رہی۔ یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے، وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ دلناری بھی دیکھ، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت قدے میں برہمن کی پختہ دلناری بھی دیکھ، کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کنفیڈریشن قائم کریں، سندھو دیش کنفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان۔ پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائے کی صوبہ بنایا جائے، اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی پن کر رہنا ہو۔ یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہے ہمارے۔ آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک، جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی، اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے، پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر، اور اخبارات میں، آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو۔ یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال۔ بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز، لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے۔ ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے وہ دورہ کر کے گئے، مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا۔ ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر، ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چہرے پہ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے،
ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا. یہ حال ہے پاکستان. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشات، وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ. یہ تو بڑھتے ہیں. بھارت میں بھی قتل و غارت دری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج کے جملہ آ گیا ہے. شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونی چاہیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہو چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی. اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک. اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے. ماشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پاکستان کے لیے سیسائیڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے. ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں. ایک دو دن ہوئے جنگ میں دو اہم سرخیاں تھی، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے، اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا. دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے. اگر تو الیکشن آپ پوسٹپون کرتے اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا، اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کا کوئی نہیں. لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کرنے ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ کل صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لے. لیکن یہ کہ تمام پارٹی سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے. یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے. اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا، اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہرچہ دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار. اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے، تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے، پیش کی جانی چاہیے. اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناؤنے عزائم ہے ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے. دوسری بات یہ، اس قوم کے اندر جذبہ جہاد، وہ ڈیفینسو جہاد، دفاعی جہاد، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہو. اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے. ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے. عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی بات آرائی نہ ہو، تب ہی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں. آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا. ایک تلوار قرآن، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلع کما کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلع کما کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کر کے رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے.
یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ہتھیار تھا دین، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے، جو جس قدر سختی حضرت یوسف علیہ السلام نے جھیلی ہے جیل میں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کسی مسئلے کا کوانٹیٹیٹیو ویلیو اور ایک ہے اس کا کوالیٹیٹیو ویلیو میں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی یعنی مقدار میں کوئی شے ہو، لیکن اپنی شدت کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی وسعت اور اپنے طول و عرض کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود اس کا جو اثر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھتا ہے۔ اس اعتبار سے اگرچہ حضور پر یہ جو وقت گزرا ہے تلاش حقیقت، فلسفیانہ غور و فکر، تفکر والاعتبار، جو کل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلما بلغ 40 سنة حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء یتحنث فیہ، جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب کر دی گئی، آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزی ہوتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے۔ اب عبادت کیا ہے اس کے بارے میں شارحین حدیث کا کہنا ہے کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر کی وادیاں ہیں جو آپ نے طے کی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ سرگردانی کی کیفیت ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اسی طرح میں ایک مثال دے دوں، ہمیشہ میں دیا کرتا ہوں جب بھی گوتم بدھ کی مثال آئے، ایک میں سقراط کی مثال دیا کرتا ہوں، لیکن وہ اس اعتبار سے کہ اس نے زہر کے پیالے کو ترجیح دی ہے، جو حقیقت بھی اس پر منکشف ہوئی تھی، اس بات کو کہ اس کو وہ بیان کرنے سے بعد آ جائے، اس پر ترجیح دی اس نے موت کو، زہر کا پیالہ پی لیا۔ لیکن یہ مشقت جو ہے طلب ہدایت کی، جو مشقت جھیلی ہے گوتم بدھ نے، تقریباً وہی مشقت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے جھیلی ہے رضی اللہ کا۔ ایران میں پیدا ہو رہے ہیں، بڑی آسائش کی زندگی ہے، والد جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی اہم پروہت ہے، پجاری ہے، گویا کہ اس ریلیجس ہائرارکی میں اونچے مقام پر فائز ہے، لیکن یہ کہ فطرت جو ہے کو ابا کر رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم اس میں ایندھن ڈالتے ہیں، آگ میں ہم جلاتے ہیں تو جلتی ہے، ایندھن ڈالیں تو یہ جاری رہتی ہے، اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کس قدر مشقتیں جھیلی، گھر سے نکال دیے گئے، ایران سے گئے، شام پہنچے، وہ جس طریقے سے کہ گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے رشیوں اور منیوں کے پاس، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اسی طرح جو عیسائی اس وقت کے راہب موجود تھے شام میں، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، یہاں تسکین نہیں ہوئی کسی اور کو تلاش کیا، اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی کہیں اور گئے، آخر میں وہ ایک راہب ملا ہے جس سے کچھ تسکین ملی، لیکن یہ کہ جب اس کا بھی انتقال کا وقت آیا ہے تو اس سے کہا کہ میرا تو ابھی پوری طریقے سے سیری اور تشفی نہیں ہوئی، تو اب تمہارے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے پھر رہنمائی کی ہے کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا، جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہونا ہے، جاؤ ٹرائی یور لک، قسمت آزماؤ، شاید اللہ تمہیں پہنچا دے۔ لہذا آج سفر کر رہے ہیں مدینے کی طرف، درمیان میں جس قافلے میں سفر کر رہے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور لوٹ لیا اور پکڑ کر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن خریدا کس نے؟ مدینے کے ایک یہودی نے، اور اس ذریعے سے مدینے میں پہنچ گئے۔ ابھی حضور نہیں پہنچے مدینے، لیکن یہ کہ خبریں مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہیں کہ مکے میں کسی کی نبوت کا معاملہ ہوا، کسی نے دعویٰ کیا ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے آزاد آدمی نہیں تھے، پاؤں میں بیڑیاں غلامی کی تھی، اب ہل نہیں سکتے، تو منتظر تھے۔ اب آپ دیکھیے، میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی کے مقام کو واضح کرنے کے لیے، اس کا مفہوم مخالف ذہن میں نہ لے آئیے گا کہیں حضور پر بھی میں آپ کو کوئی فضیلت دے رہا ہوں، معاذ اللہ، کہاں نبی کا مقام، کہاں ایک صحابی کا مقام، لیکن یہ کہ ایک تعبیر کا انداز ہے کہ باقی لوگوں کے معاملے میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے، کنواں تھوڑا جاتا ہے پیاسے کے پاس، یہاں محمد الرسول اللہ آئے ہیں مدینہ منورہ، پیاسا یہاں بیٹھا ہوا تھا سلمان فارسی، لیکن کن کن وادیوں کے اندر اس نے جو ہے جو اپنی دشت پیمائی کی تھی، کن کن کٹھن مراحل میں سے گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا پیاسے کے پاس کنویں کو بھیجا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نہیں پہنچے۔ یہ بھی ایک تعبیر کی گئی ہے کہ اصل میں الم نشرح لک صدرک، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو آپ کو تلاش حق کی سرگردانی تھی اور وہ جو ایک کٹھن مرحلہ آپ پر گزر رہا تھا، آپ جو کچھ مشاہدہ کر رہے تھے، اس کے اعتبار سے یہ دوسرا پہلو میں عرض کر دوں اس میں، تو یہ جو پہلا پہلو میں نے عرض کیا ہے اس کے اعتبار سے گویا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ گویا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، یہ بوجھ تھا، یہ سختی تھی جو آپ پر گزری ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اسی کو تعبیر کیا گیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ ایک تو یہ تعبیر، دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سلیم الفطرت انسان تھے، سلیم نہیں اسلم تھے فطرت کے اعتبار سے، سب سے بڑھ کر سلیم الفطرت انسان، اخلاق کی بلندیوں پر فائز، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اپنے ماحول کا جب آپ مشاہدہ کرتے تھے کہ کس پستی میں انسان اس وقت پڑا ہوا ہے، کیا عقائد کی پستی ہے، کہاں اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر انہیں پوجا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، ستم ڈھائے جا رہے ہیں غلاموں کے اوپر، ہر طاقت پر جو ہے کمزور کو دبا رہا ہے، خون چوس رہا ہے، یہ سارا جو ہو رہا ہے فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھ کر بھی قرآن طبیعت کے اندر قرآن کی ایک کیفیت جو ہے رنج اور صدمہ، یہ بھی وہ بوجھ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کا اگر آپ جوڑ ملائیں گے تو جو اگلا جوڑا آ رہا ہے سورتوں کا، سورۃ التین اور سورۃ العلیٰ، ان کا مرکزی مضمون یہی کہ یہ جو پستی ہے جس میں انسان گر جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو ایک حضور کا مشاہدہ تھا جو سورۃ التین میں آئے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور یہی معاملہ آئے گا سورۃ العلق میں، کلا ان الانسان لیطغی، یہ طغیانی، سرکشی، تعدی، ظلم، دست درازی، انسان اس پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، یہ سورہ علق جب پڑھیں گے تب اس پر ہم تفصیل سے غور کریں۔ اس وقت میں صرف یہ جو ایک دوسرا احتمال اگر اس کو ہم مانیں تو اس سے تعلق جو ہے جڑ جائے گا اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کا، سورۃ التین کی آیت سے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اے محمد آپ کا مشاہدہ غلط نہیں ہے، واقعتاً انسان جب گرتا ہے تو نیچے والوں میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے، یہ پھر حیوانیت کی سطح پر بھی نہیں رہتا، حیوانوں سے بھی کی اس میں درندگی آتی ہے تو یہ بھیڑیے کو مات کر دیتا ہے، اس میں شہوت پرستی آتی ہے تو یہ سوروں سے آگے نکل جاتا ہے، اس میں اگر کہیں ہرس آتی ہے تو بندروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس میں کینہ آتا ہے تو اونٹ کا کینہ، شتر کینہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کینہ جو ہے انسان کے اندر آتا ہے، اس میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو کوئی بھی شاید حیوانات میں سے نہ ہو جس میں وہ حسد ہو جو اس میں، تو وقت یہ ہے جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا گیا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کے اور حیوانوں کے مانند نہ بلکہ ان سے بھی گئے گئے۔ تو یہ مشاہدہ آپ کا غلط نہیں، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ دوسرا رخ ہے جو سورۃ التین میں آئے گا۔ اسی طرح ظلم، زیادتی، یہ جو آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، ان الانسان لیطغی، یہ بات آپ کا مشاہدے کے درجے میں، یہ بات غلط نہیں ہے، البتہ کیوں ہے اور اس سے رشتہ داری کیا ہے، اس سے کیسے انسان جو ہے نجات پا سکتا، یہ سورہ علق میں آئے، تو یہ گویا کہ دوسرا احتمال ہے۔ اب تیسرا احتمال، اور یہ کافی قوی احتمال ہے میرے نزدیک، کہ در حقیقت سورۃ الضحیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے سورۃ الانشراح کا، اگر ان کو دونوں صورتوں کو بیک وقت رکھا جائے تو وہ جو قلق آپ کو تھا فطرت وحی کی وجہ سے، جو آپ پر وہ آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے قبض کی کیفیت، صوفیہ کی اصطلاح میں، اور یوں سمجھیے کہ ایک نوع کی ڈپریشن کی کیفیت تھی کہ جو آپ پر طاری ہو گئی تھی، جس میں یہاں تک کی شدت بھی تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دینے کے بارے میں سوچتے تھے، یہاں تک بھی کیفیت ہوئی آپ کا اعصابی اضمحلال اس درجے کو پہنچ گیا کہ آپ مسلسل کئی رات اٹھ نہ سکے تہجد کے لیے، طرح حالے کہ حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر یہ کہ آپ کا وہ صدمہ اس اعتبار سے، اور یہ گمان، اس قصد و ہزار بدگمانی کہ شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، شاید اس کی عنایتیں میرے شامل حال نہیں رہی، تو یہ جو قبض ہے اس سے جب بس ہوا، وہی ہے جو تعبیر کیا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ تو میں کل بھی بیان کر چکا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو قبض کی کیفیت سے سابقہ ہو، جب یہ اندر سے جیسے طبیعت رک گئی ہو، جیسے کچھ بددلی کی سی کیفیت ہو، جیسے کچھ مایوسی کا سا انداز ہو، جیسے کوئی ہمت جواب دے رہی ہو، اگر قبض کی کیفیت ہو تو اس کیفیت میں اس کا مداوع، اس کا علاج کرنے کے لیے سورۃ الضحیٰ اکسیر کا درجہ رکھی، اس کی بڑی تاثیر اور